الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ فرقان کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورہ فرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع اور 77 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام فرقان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت میں لفظ فرقان بیان ہوا، اس لیے اسے سورہ فرقان کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید، نبوت اور عقیدہ آخرت پر سب سے زیادہ کلام کیا گیا ہے اور بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اس پر کلام ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ کے شروع میں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ اللہ کی شان کہ بڑی برکت والا ہے، اور قرآن کی شان کہ اس نے فرقان کی صورت میں اسے نازل فرمایا۔ فرقان کا مطلب ہے وہ چیز کہ جس کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے، فرق کیا جا سکے۔ چونکہ قرآن پاک کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے حق کی پہچان ہوتی ہے اور باطل کا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، گمراہی کی پہچان ہوتی ہے اور ہدایت کے راستے کا پتہ چلتا ہے، اس لیے اسے فرقان کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، بڑی برکت والی اس ذات نے، اس قرآن کو اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا۔ وہ خاص بندہ کون ہے؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ قرآن پاک کیوں نازل فرمایا؟ فرمایا تاکہ یہ نبی، یہ اللہ کا خاص بندہ سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے، یہ سارے جہانوں کے لیے رسول ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ تمام انسانوں کے لیے تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ جنات کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، فرشتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوق کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ اکابر مفسرین نے اسی آیت مبارکہ کے تحت اپنی تفاسیر کے اندر اسے بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شرک کی تردید شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے توحید کا، اللہ کی عظمت کا، رد شرک کا مضمون ہے، پھر اس کے بعد نبوت کا مضمون ہے، پھر اس کے بعد عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اس نے نہ اولاد اختیار فرمائی اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا۔ چند باتیں اللہ تعالیٰ کی شان کی یہاں پر بیان ہوئی۔ پہلی بات فرمائی کہ وہ جو برکت والی ہستی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ وہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے۔ آسمانوں کا بادشاہ بھی وہی ہے اور زمین کا حقیقی بادشاہ بھی وہی ہے، اور وہ اولاد سے پاک ہے اور شریک سے پاک ہے۔ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ بلا کسی شریک کے تمام کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، تمام کائنات کا وہ بادشاہ ہے۔
اور اب اس کے ساتھ فرمایا کہ اس نے ہر شے کو پیدا فرمایا اور پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا، جس شے کو جیسا ہونا چاہیے تھا اس نے اسے ویسا ہی رکھا، جیسا آسمان ہونا چاہیے تھا اس نے ویسا ہی آسمان بنایا، جیسی زمین ہونی چاہیے تھی اس نے ویسی زمین بنائی، جیسے انسان کی شکل و صورت ہونی چاہیے تھی، جو اس کی صلاحیتیں ہونی چاہیے تھی، اس نے اسی طرح کی ان کو بنایا اور اسی طرح ان کو ٹھیک اندازے پر رکھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اب اس کے مقابلے میں چونکہ مشرکوں نے دوسرے خداؤں کو مانا تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اور لوگوں نے اس کے سوا بہت سے معبود بنا لیے جو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے، اور وہ اپنے لیے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں، اور نہ وہ کسی کی موت اور زندگی کے اور نہ مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی شانیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بیان ہوئی، اب اس کے مد مقابل بتوں کی انہی چیزوں کے اندر عاجزی اور بے بسی اور بے کسی کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، اولاد سے پاک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، ہر شے کو پیدا کیا، اسے ٹھیک اندازے پر رکھا۔ اس کے مقابلے میں بت کیا ہیں؟ بتوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی بلکہ خود ان کو بنایا جاتا ہے، ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے خود پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو خود گھڑے گئے، خود بنائے گئے، خود تراشے گئے ہیں، اور وہ خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا وہ اختیار نہیں رکھتے، نہ انہیں موت کا اختیار ہے، نہ زندگی کا، اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کا، جبکہ اللہ کو زندگی دینے کا بھی اختیار ہے، موت دینے کا بھی اختیار ہے، اور لوگوں کی موت کے بعد انہیں اٹھانے کا بھی اختیار ہے۔ تو کہاں خدا کی قدرتیں اور کہاں بتوں کی بے کسی اور بے بسی۔ اب یہاں پر توحید، یہاں تک تو توحید کا مضمون تھا۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کے حوالے سے جو کفار باتیں کرتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور کافروں نے کہا یہ قرآن تو صرف ایک بڑا جھوٹ ہے جو اس نبی نے خود بنا لیا ہے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے، تو بے شک یہ کافر ظلم اور جھوٹ پر آ گئے ہیں۔ اور کافروں نے کہا یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نبی نے کسی سے لکھوا لی ہیں، تو یہی ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ یہ کافروں کا اعتراض کہ قرآن معاذ اللہ ایک جھوٹ ہے جو نبی نے خود گھڑ لیا ہے، اور اس کتاب کے بنانے میں کچھ دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے، جو کچھ اور لوگوں کے یہ نام لیا کرتے تھے، فلاں فلاں جو ہے اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کتاب کو لکھنے میں مدد کی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اس میں ہے کیا، کبھی نوح کا واقعہ، کبھی موسیٰ کا، تو کبھی عیسیٰ کا، کبھی فلاں کا، تو کبھی فلاں کا، تو یہ قصے کہانیاں پرانے زمانے کی، اور یہ بھی پوری کی پوری خود اس نبی نے نہیں لکھی ہوئی بلکہ اس نے کسی سے لکھوا لی ہیں، اور اب بس اس کا روزانہ صبح و شام جو ہے دہرائی ہوتی رہتی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں کو جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے حبیب تم فرماؤ اسے تو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر بات جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ ان کے جواب میں یہ کہیں کہ تم کہتے ہو کہ یہ نبی نے خود بنا لیا یا لوگوں نے مل جل کر ان کی مدد کی ہے،
اور یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، تم انہیں جواب دو یہ اس اللہ نے نازل کیا جو آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہے، جس کا علم بے انتہا ہے، جس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ اس خدا کا نازل کردہ قرآن ہے، تو لہذا اسے معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہ اس ذات کا کلام ہے جو پچھلوں کو بھی جانتا ہے، جو اگلوں کو بھی جانتا ہے، جو آنے والے ہیں ان کا بھی کامل علم ہے، جو گزر چکے ہیں ان کا بھی کامل علم ہے۔ اب اس کے بعد کافروں کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو بیان کیا، ایک نہیں کئی سارے اعتراضات تھے، اور ان اعتراضات کو تسلسل سے بیان کرنے کے بعد پھر ان کے جوابات دیے۔ ارشاد فرمایا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ السَّبِيلَ۔ اور کافروں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈر سنانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں ڈال دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا اے لوگو تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا۔ اے حبیب دیکھو تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، تو یہ گمراہ ہو گئے ہیں، بس اب سیدھے راستے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ کافروں کے بڑے مین اعتراضات تھے۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ بھئی یہ اللہ کا رسول ہے تو یہ کھانا کیوں کھاتا ہے؟ اللہ کا رسول تو ایسا ہونا چاہیے کھانا ہی نہ کھائے، بغیر کھانے کے ہی وہ زندہ رہے۔ اور اصل ان کی مراد یہ تھی کہ وہ فرشتہ ہونا چاہیے، وہ انسان نہیں ہونا چاہیے۔ رسول وہ ہو جو فرشتہ ہو، اس کی بالکل ایک اس کی جنس ہی دوسری ہو، اس کی ذات ہی بالکل مختلف ہو۔ تو لہذا رسول تو وہ ہو جو نہ کھانا کھائے، نہ کوئی بازاروں میں جا کے خرید و فروخت کرے۔ تو یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں؟ تو یہ کافروں کا ایک تعجب تھا، ایک ان کی حیرت۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اتر آئے اور وہ فرشتہ ان کے ساتھ لوگوں میں اعلان کرتا پھرے کہ بھئی یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو مانو۔ تو ایک فرشتہ اگر اتر آئے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے، سارے کے سارے لوگ بڑی آسانی سے مان لیں۔ اچھا اس کے ساتھ ایک اور انہوں نے کہا اچھا چلے ایسا ہو جائے کہ اس نبی پر کوئی آسمان سے خزانہ اتر آئے، تو آسمان سے خزانہ اترے تو اس سے بھی ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ جناب یہ کوئی بطور خاص کوئی آدمی ہے، اور اگر یہ ہماری طرح ہی کماتے ہیں، کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں تو پھر ان کو نبی ماننا مشکل ہے۔ اچھا یا پھر انہوں نے مزید کہا کہ اچھا ایسا ہو جائے کہ ان کا کوئی باغ ہو، کوئی اسپیشل اللہ تعالیٰ ان کے لیے باغ بنا دے، ایسا یونیک قسم کا باغ ہو جس میں سے یہ کھائیں، تو ان کو کم از کم ہمارے کھانے جیسے تو کھانے نہ کھائیں۔ ہم بھی دال سبزی کھاتے تو یہ بھی وہی کھاتے، ہم گوشت کھاتے تو یہ بھی گوشت کھاتے، تو ایسا تو نہ ہو، کوئی ان کا بالکل ڈیفرنٹ قسم کی کوئی چیز ہونی چاہیے، ان کا کوئی اسپیشل قسم کا باغ ہو، اس کے پھل میوے کھائیں۔ تو یہ ان کافروں نے اپنی طرف سے بڑے جاندار قسم کے اعتراضات کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اجمالی طور پر اس کی بات کی، پھر اس کے بعد اس کا تفصیلی جواب دیا۔ یہاں پر بھی تھوڑا سا اگلی آیتوں میں جا کر بھی اللہ تعالیٰ نے جو اجمالی جواب دیا وہ تو یہ فرمایا کہ اے حبیب آپ دیکھیے یہ لوگ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، کیسی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کھاتا کیوں ہے، بازاروں میں کیوں چلتا ہے، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترتا، اس پہ خزانہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا، اس کو باغ کیوں نہیں دے دیا جاتا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ان باتوں سے بتا رہے ہیں کہ یہ خود گمراہ ہو چکے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف آنے کی اب طاقت ہی نہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ نبوت کا رسالت کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہے۔ اگر نبوت و رسالت کا مطلب انہوں نے سمجھا ہوتا تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو، رسول کو اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ لوگوں میں سے ہی ایک ہوتا ہے، اور
انہیں وہ پریکٹیکل اللہ کے احکام پہ عمل کر کے بتاتا ہے کہ خدا کے یہ احکام ہیں اور دیکھو ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر غیب کا معاملہ جڑا ہوتا ہے کہ نبی وہ خبریں دیتا ہے جن کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، اور وہ اس نبی پر اعتماد کرتے ہوئے تسلیم کرنی ہوتی۔ تو نبی اور رسول تو آتا ہی اس حیثیت سے ہے کہ وہ انہی میں سے آئے تاکہ وہ سردی، گرمی، دکھ، خوشی، ہر طرح کی چیزیں ان کے سامنے جو ہے وہ برداشت کرے، دیکھے اور ان سے پریکٹیکل اپنی زندگی گزارے، تو لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بنے، لوگوں کے سامنے ایک مثال بن جائے۔ اگر فرشتہ آ جائے تو فرشتہ تو کھانا کھانے سے پاک ہے، جب وہ کھانا کھانے سے پاک ہے تو وہ اس کا عمل حلال و حرام کے حوالے سے لوگوں کے سامنے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جب انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دینی ہے، انہیں راستہ دکھانا ہے، تو انہی میں سے ایک بندے کو منتخب فرماتا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے لیے باغات اور محلات کیوں نہیں بنا دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے کیا بعید ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ وہ بڑی برکت والا ہے، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے ان سے بہتر چیزیں بنا دے، جو اگر چاہے تو اے حبیب تمہارے لیے ان کافروں کے بیان کردہ خزانوں اور باغات سے بہتر چیزیں بنا دے، وہ باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور تمہارے لیے اے حبیب بلند و بالا محلات بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر کیا بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کے لیے کوئی نہر کیوں نہیں جاری کر دیتا، کوئی باغ کیوں نہیں بنا دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی شان بڑی بلند ہے، وہ اگر چاہے تو واقعی نبی کے لیے ایسے حسین و جمیل باغات بنا دے کہ دنیا نے اس کی نظیر نہ دیکھی ہو، ایسے بلند و بالا محلات بنا دے کہ لوگوں کے تصور کے اندر نہ آئے ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا نبی اس طرح کی چیزیں دکھانے کے لیے نہیں بھیجا جاتا کہ وہ آ کر یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنے باغ دیے، دیکھو اللہ نے مجھے کتنے محلات دیے۔ وہ یہ دکھانے آتا ہے، وہ یہ بتانے آتا ہے کہ اللہ نے مجھے وحی سے سرفراز فرمایا، اس نے مجھے میرے اوپر وحی نازل فرمائی ہے، مجھے غیب کی باتیں بتائی ہیں، اور اللہ نے مجھے ہدایت پر رکھا ہے اور تمہیں ہدایت کی طرف بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو لہذا جو تمہارے مطالبات ہیں یہ تو ایک قسم کے کرشمے ہیں کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو اس لیے نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ نبی کو جس مقصد کے لیے بھیجتا ہے وہ نبی سے پورا کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کافر آپ کی شان کے اندر بھی گستاخیاں کر رہے ہیں اور یہ جو سارا کچھ نہیں ماننے پہ نہیں آتے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو وجہ ہے قیامت کا انکار۔ چنانچہ اب فرمایا جا رہا ہے بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ پہلے ابتداً تمہیدی الفاظ اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، یہ ترجمے کے نہیں، کہ ان کافروں نے آپ کی شان میں ہی گستاخیاں نہیں کی، بلکہ یہاں سے آیت کا ترجمہ، بلکہ انہوں نے قیامت کو بھی جھٹلایا ہے، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ کیسی آگ ہے؟ فرمایا جب وہ آگ ان لوگوں کو دور کی جگہ سے دیکھے گی تو اس قدر جوش مارے گی کہ کافر اس کا جوش مارنا اور چنگاڑنا سنیں گے، اور جب انہیں اس آگ کی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہاں یہ لوگ موت مانگیں گے، تو ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو، بہت سی موتیں مانگو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کافروں کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ قیامت آنی ہے اور ہمیں اپنی ان باتوں کا حساب دینا ہے۔ تو جب قیامت کا ڈر نہیں ہے، قیامت پر ایمان نہیں ہے، تو پھر دنیا میں جو مرضی بولتے پھریں۔ جب دنیا میں تو ظاہری اعتبار سے کوئی پرسش ہو نہیں رہی اور قیامت کو یہ مانتے نہیں ہے، تو پھر اپنی مرضی ہے، جو مرضی جو ہے وہ بولتے رہے۔ تو فرمایا لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا، یہ قیامت کا انکار، یہ نبی کا مذاق اور یہ نبی کی تکذیب، اس کا انجام یہ ہوگا کہ جب قیامت کے دن ان کے لیے بھڑکتی آگ جب آئے گی، جہنم کو لایا جائے گا،
تو جہنم ان کو دیکھتے ہی اتنا جوش مارے گی کہ یہ اس کا جوش مارنا اور جہنم کا چنگاڑنا سنیں گے، اور جب انہیں پھر اسی جہنم کی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو پھر موت مانگیں گے کہ ہم مر جائیں لیکن اس آگ اور اس عذاب سے چھوٹ جائیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ ان سے کہا جائے گا کہ آج موت مانگتے ہو، ایک موت نہ مانگو، آج بہت ساری موتیں مانگو، لیکن ملے گی کوئی نہیں، ملے گی کوئی نہیں۔ تو یہ ان کا انجام ہوگا قیامت کے دن، کافر کا انجام۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بیان ہوا، یہ جو جہنم کا منظر بیان کیا گیا، اب یہ بہتر ہے یا جنت بہتر ہے؟ کون سی جنت؟ اللہ تعالیٰ اس کا بیان فرماتا ہے، قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا۔ تم فرماؤ کیا یہ بہتر ہیں، یہ جو جہنم کے عذاب بیان ہوئے، کیا یہ بہتر ہیں یا وہ ہمیشہ رہنے کا باغ بہتر ہے جس کا ڈرنے والوں کو وعدہ دیا گیا ہے؟ وہ باغ ان کے لیے بدلہ اور لوٹنے کی جگہ ہے۔ کیسی؟ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا۔ جنتیوں کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تمہارے رب کے ذمہ کرم پر مانگا ہوا وعدہ ہے، مانگا ہوا جس کا جو ایمان والے مانگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب بتاؤ وہ جہنم بہتر ہے جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا کہ وہ ایسی ہوگی اور اس کا چنگاڑنا اور اس کی آگ اور اس کے اندر تکلیف ایسی ہوگی، وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے جنت جس کا اللہ تعالیٰ ابھی تذکرہ فرما رہا ہے؟ اب قیامت کا ایک اور منظر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وہ منظر کیا ہے؟ وہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بت پرستوں کو اور بتوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر دے گا۔ اب بت بھی موجود ہیں، بت پرست بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بتوں کو مخاطب کر کے سوال کرے گا، اور قیامت کے دن بتوں کو بولنے کی طاقت دی جائے گی، قوت گویائی دی جائے گی، وہ جواب بھی دیں گے۔ اب وہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور جس دن وہ اللہ ان کافروں کو اور جن بتوں کی اللہ کے سوا یہ عبادت کرتے ہیں انہیں جمع فرمائے گا، تو ان بتوں سے فرمائے گا کیا میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ بتوں سے فرمائے گا کہ کیا میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راستے سے بھٹکے ہوئے تھے؟ کیا معاملہ تھا؟ اب بتوں سے اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا، تم نے گمراہ کیا یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے؟ اب بت کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا۔ وہ عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، بت کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، خود ہمارے لیے ہرگز جائز نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو مددگار بنائیں۔ یعنی وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ہم تیرے سوا کسی کو مددگار بنائیں، تو دوسروں کو شرک کرنے کا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو خود نہیں کرتے تھے تو دوسروں کو کیوں بولیں گے؟ اب مزید کیا کہیں گے ان بت پرستوں کے بارے میں؟ وہ کیا کہیں گے کہ یہ کیوں تباہ و برباد ہوئے اور یہ کیوں بت پرستی میں پڑے؟ وہ کہیں گے لیکن اے اللہ تو نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا سے فائدہ اٹھانے دیا، یہاں تک کہ انہوں نے تیری یاد کو بھلا دیا، اور یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہی تھے۔ بت کہیں گے اے اللہ ہم نے نہیں گمراہ کیا، ہم تو خود جو ہے وہ ہمارے لیے تو خود جائز نہیں ہے کہ تیرے سوا کسی کی عبادت کرے اور تیرے سوا کسی کو اپنا مددگار بنائے، تو ان بت پرستوں کو ہم کیوں کہیں گے اور ان کو شرک کرنے کا کیوں کہیں گے؟ معاملہ یہ ہے کہ اے اللہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا میں مزے اڑانے دیے، دنیا سے فائدہ اٹھانے دیا، تو نے ان کو مہلت دے کے رکھی، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو دنیا کے مزے اور دنیا کی چیزیں تھیں، ان چیزوں نے
تیری یاد ان لوگوں کے دلوں سے نکال دی، اور یہ لوگ تھے بھی ہلاک ہونے والے۔ تو بت کہیں گے کہ ہم نہیں تھے، یہ خود ہی قصوروار تھے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر ان مشرکوں اور بت پرستوں سے فرمائے گا کہ اے مشرکو، کیا فرمائے گا؟ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ پس بے شک ان جھوٹے معبودوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے فرمائے گا کہ پس بے شک ان جھوٹے معبودوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا، تو اب تم نہ عذاب پھیرنے کی طاقت رکھو گے اور نہ اپنی مدد کر سکو گے، اور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا۔ اب اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کافروں نے اعتراضات کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب یقیناً کھاتے تھے۔ اے محبوب، ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے اے لوگو تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، اور اے لوگو کیا تم صبر کرو گے؟ اور اے حبیب تمہارا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جواب دیا۔ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یہ کھانا کیوں کھاتے ہیں، اور یہ بازاروں کے اندر خرید و فروخت کے لیے آتے جاتے کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ کافر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر بہت سارے اللہ کے پیارے بندوں کو اللہ کا نبی رسول مانتے ہیں۔ جن کو یہ مانتے ہیں وہ بھی تو کھانا کھاتے تھے، وہ بھی تو بازاروں میں آتے جاتے تھے۔ تو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کھانا کھائیں اور بازاروں میں آئیں جائیں اور ان کو پھر بھی یہ نبی اور رسول مانتے ہیں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ لہذا یہ ان کا مطالبہ ہی غلط ہے کہ اگر یہ رسول تھے تو کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ بھئی اگر یہی بات ہے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، وہ کیوں کھانا کھاتے تھے؟ اور اگر وہ کھانا کھا کے بھی اللہ کے رسول ہیں تو پھر یہ کھانا کھا کے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو لہذا یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ بہت سارے انداز کے اندر، بہت سارے طریقوں کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، اور پھر اس آزمائش میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سیدھا رہتا ہے اور کون غلط راستے پہ چلتا ہے۔ اب اس کے بعد کافروں کے کچھ بے باک قسم کے مطالبات ہیں۔ بے باکی یوں کہ جو مطالبے ہیں ان کے، وہ سن کر پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کی ان کی بے باکی اور نڈر پن تھا اور کیسے ان کے مطالبات تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سخت انداز کے اندر زجر اور توبیخ فرمائی، سخت انداز میں ان کو ڈانٹا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا ہے اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کے دن ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتار دیے گئے، اور دوسری بات کہتے ہیں کہ ہم خود اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے آ جائے، ہم خود اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ بتا دے کہ بھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ اب یہ مطالبے کا جو وہ ہے، جو مطالبے کی شدت ہے، وہ دیکھیں کہ کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ خود ہمارے سامنے آ کے ہمیں کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، لہذا انہیں تسلیم کرو تب ہم مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا
اور یہ بہت بڑی سرکشی پر اتر آئے کہ ان کی یہ مجال اور ان کی یہ ہمت کہ یہ مطالبہ کریں کہ خدا ہمارے سامنے آ کے ہمیں کہے کہ یہ میرے رسول ہے تو ہم تسلیم کریں گے ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ ان کی اوقات کیا ہے، ان کی کیا ہمت کہ یہ اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ فرشتے کیوں نہیں اتر آتے ہمارے اوپر، تو فرشتے اتریں گے ایک دن اور یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لیکن جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ہوگا قیامت کا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا نا تو ابھی تو کہہ رہے کہ فرشتے اتریں ہم دیکھیں، فرشتے اترے ہم دیکھیں، جس دن اللہ اتار دے گا پھر کہیں گے یا اللہ فرشتوں اور ہمارے درمیان کو رکاوٹ بنا دے، ہم ان کو نہ دیکھیں، کیونکہ جب فرشتے اتریں گے تو پھر ان کو گھسیٹیں گے، پھر ان کو عذاب کے لیے ہی لے کے جائیں گے، تو اس دن پھر یہ چیخیں ماریں گے کہ اے اللہ یہ فرشتوں اور ہمارے درمیان رکاوٹ قائم کر دے۔ آج کہتے ہیں اللہ دکھا دے، اس دن کہیں گے یا اللہ تھوڑا سا دور کر دے، آڑ بنا دے ہمارے درمیان، ہم نہیں دیکھنا چاہتے ان کو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، یاد کرو جس دن لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے کوئی روکی ہوئی آڑ کر دے، کوئی روکی ہوئی آڑ کر دے۔ کس کے درمیان؟ کہیں گے اے اللہ ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی آڑ بنا دے، ہم نہ ان کو دیکھیں، یہ ہمیں نہ دیکھیں، پھر یہ پکاریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کافروں کے اعمال کا کیا بنے گا اور ان کے مقابلے میں جنتیوں کا کیا ہوگا۔ ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ان کافروں نے دنیا میں جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے۔ کافروں نے دنیا میں جو ظاہری اعتبار سے اچھے کام کیے ہوں گے، کسی غریب کی مدد کی ہوگی یا کوئی اس طرح کا اور کوئی اچھا کام کیا ہوگا، خوش اخلاقی سے بات کی ہوگی، تو کیا قیامت میں کافروں کو صلہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کا قصد کریں گے، اور ان کے اعمال جیسے غبار اڑتا ہے اور غبار کے اندر باریک باریک ذرات ہوتے ہیں، ان ذرات کی کیا قیمت ہے، ان ذرات کا کیا وزن ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جو کافروں کے اعمال ہیں قیامت کے دن ان بے وزن معمولی بے قدر ذرات کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بڑی ہی توجہ کی جو ہے وہ توجہ کی حاجت ہے ہمیں اس کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں سیکولرزم اور دہریت اور الحاد اور بے دینی اور جہالت کا ایسا دورہ ہے کہ اگر کوئی کافر کوئی اچھا ایسا کام کر دے کہ جس سے بہت ساری انسانیت کا بھلا ہو، تو ہمارے جو جعلی دانشور ہیں وہ چیخے مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں انسانیت پہ کتنا بڑا احسان کیا، اس کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقام ہوگا، اللہ اس کو کیسے نوازے گا۔ معاذ اللہ کافر کے لیے آخرت میں اجر کی، ثواب کی، فضیلت کی اور عظمت کی امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہمارے جاہل دانشور ہیں۔ یاد رکھیں دو ٹوک الفاظ کے اندر قطعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا کہ کافروں کے اعمال قیامت کے دن بے وقت ہوں گے، بے قدر ہوں گے، غبار کے ذرات کی طرح بکھرے ہوں گے، انہیں جو صلہ ملنا ہے دنیا میں ملے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ دنیا کے اندر جیسے کوئی بہت بڑا سائنسدان ہے کافر، اب کافر سائنسدان نے اگر کوئی بہت بڑا کام کیا لیکن مرا کفر کے اوپر، ایمان نہیں لایا، تو اللہ اسے شہرت دے دیتا ہے، اسے مال مل جاتا ہے، اسے نیک نامی مل جاتی ہے، دنیا میں بڑا چرچا ہو جاتا ہے اس کا، تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا کہ صلہ نہیں دیتا، صلہ دیتا ہے، لیکن دنیا کے اندر، کیونکہ جب اس کافر نے، اس کافر سائنسدان نے یا کافر جو کوئی ویلفیئر والا ہے، اس نے اللہ کی رضا کا قصد ہی نہیں کیا، تو اللہ کیوں اس کو قیامت کے دن جزا دے گا؟ لہذا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ایسے لوگ کہ جنہوں نے اربوں روپیہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے خرچ کر دیا، بڑی بڑی ایجادات کی کہ جس سے کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوا، تو ہمارے تو جو جاہل دانشور اور قصیدے پڑھنے والے ہیں یہ تو بیچارے جناب اچھل اچھل کے بول رہے ہوتے ہیں دیکھو جناب کتنا بڑا احسان کر دیا، مسلمان تو ہیں ہی جاہل اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ ہمارے ابو جی یہ ہیں انہوں نے سارا کچھ کر دیا، یہ ان کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے لیے معاذ اللہ نجات اور بخشش
اور آخرت کی فضیلت تک ان کے لیے ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہاں بیان فرما دیا کہ ان کے اعمال کی قیامت کے دن کوئی وقت نہیں ہوگی۔ دنیا میں ان کو عزت مل جاتی ہے، شہرت مل جاتی ہے، مقام مل جاتا ہے، تعریفیں سننے کو مل جاتی ہے۔ جیسے ہمارے سامنے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ فلاں شخص جو ہے وہ $1 ارب اس نے جناب غریبوں پہ خرچ کر دیا، تو اس کو شہرت کتنی ملی، اسے عزت کتنی ملی، اس نے جو کیا اس کا بدلہ مل گیا دنیا کے اندر۔ ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن نفع دینے والا نہیں ہوگا اگر ایمان نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا قطعی، حتمی، یقینی، اجماعی، اذعانی عقیدہ ہے۔ اس کے جو خلاف کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ جو لوگ کہنے والے ہیں، اللہ کرے ان کو بھی توفیق مل جائے حق سمجھنے کی اور ماننے کی، لیکن اگر ان کو نہیں بھی ملتی تو کم از کم جو سننے والے ہیں، جو یہ قرآن سن رہے، اللہ کا کلام سن رہے، ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس طرح کے لوگوں کو نہ پڑھیں اور نہ ان کو پڑھ کر اپنے ایمان کو برباد کریں۔ ایسے لوگوں کی شکلوں دیکھنے سے بھی دور رہیں، ان کی کتابیں، ان کے کالم، ان کی تحقیقات اور ان کی جو ہے وہ تحریرات کو پڑھنے سے بھی دور رہیں، ورنہ ایمان برباد ہو گیا تو وہی انجام ہوگا جو اللہ نے یہاں پر کافروں کے بارے میں بیان کیا کہ قیامت کے دن ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی سینسٹیو جو ہے وہ موضوع ہے، لہذا اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی حاجت ہے۔ اب ان کے مقابلے میں ایمان والے ہیں، ایمان والوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت والے اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے۔ جنتیوں کا ٹھکانہ بھی بہتر اور آرام کے اعتبار سے بھی احسن حالت کے اندر ہوں گے، اچھی حالت میں ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر بیان کیا، اور قیامت کے دن کافروں کی جو حسرت، جو ندامت ہوگی، جو پچھتاوا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور پوری طرح فرشتے اتارے جائیں گے، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور کافروں پر وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس نصیحت سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے۔ ان آیتوں میں جو بیان ہوا، پہلے تو ابتدا میں ہوا کہ جب قیامت آئے گی آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا، فرشتے اتریں گے، اس دن جو ظاہری بادشاہتیں دنیا میں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس دن سچی بادشاہی اللہ کی ہوگی جو رحمان ہے، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ قیامت کا دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ اب فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، جیسے غصے کے اندر بندہ اپنے آپ کو چباتا ہے نا، اپنے ہاتھ چباتا ہے، انگلیاں کاٹتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن یہ ظالم لوگ حسرت و ندامت کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبائیں گے، اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اور ہائے میری بربادی ہے، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا جس نے مجھے گمراہ کیا۔ کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دوستوں کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ دوست کافر ہے، اب ایک بندہ مسلمان ہونا بھی چاہتا ہے تو اس کو دوست نہیں مسلمان ہونے دیتے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے ایسے کافر تھے کہ جو اسلام کی طرف آنے بھی لگے تو ان کے دوسرے دوستوں نے ان کو اسلام سے دور کر دیا اور کفر میں جو وہ ٹھہرے رہنے دیا۔ اور ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اچھا بھلا نیکیوں کی طرف، تقوی کی طرف آنا چاہتا ہے، لیکن برے دوست، غافل دوست اسے بھی کھینچ کے برائی کی طرف لے جاتے۔ ایک آدمی مسجد کی طرف جانا چاہتا ہے، اس کے دوست اسے سینما کی طرف لے کے جاتے۔ ایک آدمی بے حیائی اور بدکاری سے بچنا چاہتا ہے، اس کے دوست اسے بے حیائی اور بدکاری میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک آدمی
وہ کوئی نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، دوسرے اس کے دوست اسے منع کر دیتے ہیں۔ ایک شخص داڑھی رکھنا چاہتا ہے، دوست مذاق اڑا کے اسے داڑھی رکھنے سے باز کر دیتے ہیں۔ ایک شخص شراب نہیں پیتا، اس کے دوست اس کو تھوڑا بہت کر کرا کے شراب کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ تو برا دوست تباہ و برباد کر دیتا ہے، بری صحبت تباہ و برباد کر دیتی ہے، حتیٰ کہ ایمان تک کو ضائع کر دیتی ہے۔ یہاں پر اسی کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن جس نے اپنے ایمان کو دوستوں کی وجہ سے ضائع کیا ہوگا، ان کی بری صحبت کی وجہ سے ضائع کیا ہوگا، تو وہ کہے گا اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا، اور بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آنے کے بعد اس نے مجھے بہکا دیا۔ نصیحت تھی میرے سامنے لیکن میں پھر بھی گمراہ ہو گیا، میں پھر بھی سیدھے راستے سے ہٹ گیا، پھر بھی میں نیکیوں پر نہ آ سکا کیونکہ میرا دوست میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اب یہ کافروں کے اعتبار سے بھی اور ہمارے زمانے میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو معاذ اللہ دین سے، مذہب سے، مذہبی لوگوں سے، قرآن سے اور ان چیزوں سے بات رکھتے ہیں اور بے دینی اور گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو بری صحبت کی وجہ سے شراب کی طرف، بدکاری کی طرف، بے حیائی کی طرف، گندی باتوں کی طرف اور نہ جانے کن کن چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی گیدرنگ، اپنی کمپنی، اپنی صحبت کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، ہماری دوستی کن لوگوں سے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر ہمارے سامنے ابھی تو نیکی کے بڑے ذرائع موجود ہیں، ہم اجتماع میں جانا چاہتے ہیں لیکن دوست ہمارے وہ ہیں جو اجتماع سے ہمیں باہر لے کے جا رہے ہیں، ہم داڑھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن دوست ہمارے وہ ہیں جو داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمیں داڑھی سے محروم کرتے ہیں، ہم تو نیکی اور تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن دوست ہمارے ہمیں مولوی کہہ کے چھیڑ کے ہمیں اس دینی ماحول سے دور کرنے والے ہیں، ہم تو جو ہے وہ دعوت اسلامی اپنانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے دوست ہمیں اسے گھسیٹ کے دور لے جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوستوں کی اس بری صحبت کی وجہ سے آج تو دنیا کے موج مستی اور مزے کر لیں لیکن قیامت کے دن افسوس کے ساتھ یہی ہمیں بھی کہنا پڑے کہ کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کہ اس نے مجھے نصیحت آنے کے باوجود بھی گمراہ کر دیا اور شیطان کی دوستی میں ڈال دیا۔ اور شیطان کا حال یہ ہے کہ جب بندے پہ مصیبت کا وقت آنا ہے قیامت کے دن، اس وقت شیطان نے بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ دنیا کے اندر وہ مختلف لوگوں میں، مختلف بہروپوں میں سہانے سپنے دکھائے گا لیکن قیامت کا جو مدد کا وقت ہوگا اس دن شیطان خود مصیبت میں پھنسا ہوگا اور بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، بری صحبت سے ہمیں محفوظ فرمائے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔